پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پر از خود نوٹس اور 5 رکنی بینچ کی سماعت مکمل ہوئی۔ آج کی سماعت کا احوال جانیں گے۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم، بڑے دلچسپ موڑ آئے آج کی سماعت میں، آگاہ کیجیے گا، سمرائز کیجیے گا آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ جی، آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم تھا کیونکہ آج صبح جو ہے 11:30 بجے سماعت ہونی تھی، لیکن اور وہ 9 رکنی لارجر بینچ نے کرنی تھی، لیکن جو 2-3 گھنٹے کا بیچ میں گیپ آیا اور اس کے بعد جو بینچ آیا وہ 5 رکنی لارجر بینچ تھا۔ اس سے پہلے 23 فروری کا جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ 2 ججز نے جو ہے وہ سننے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ باقی 4 ججز کے جو ہے وہ اس میں الگ الگ نوٹس بھی شامل تھے جن میں مختلف اختلافات اور مختلف اعتراضات بھی شامل تھے۔ لیکن اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے جب آج سماعت شروع کی تو چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ انہوں نے 2 ججز نے جو ہے وہ جسٹس جاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے یہ کیس سننے سے معذرت کر لی ہے، اور اس کے بعد اب یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کل تک جو ہے وہ کر لینا چاہتا ہے۔ اس لیے دلائل کا آغاز کیا جائے۔ دلائل شروع ہوئے اور اسپیکرز کے جو وکیل ہیں علی ظفر، انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ آئین جو ہے وہ اس بات پہ بہت واضح ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کا حوالہ بھی دیا، پشاور ہائی کورٹ میں چلنے والے کیسز کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس نے بھی یہ حکم الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ گورنرز کی مشاورت سے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، لیکن اب تک جو ہے وہ اس پہ کوئی بھی آگے پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اور ابھی جو سارا معاملہ ہے الیکشن کمیشن اور گورنرز کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں ایک دفعہ وقفہ بھی کیا گیا سماعت میں، اور وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو ججز کی جانب سے اہم ریمارک سامنے آئے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ آئین میں یہ درج ہے، پارلیمنٹ نے جو پاور دی ہے گورنر کو اور صدر کو کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 1976 تک یہ بات نہیں معلوم تھی کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا، لیکن اب جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گورنر یا صدر جو ہے وہ وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے بھی یہ کہا کہ جو 90 روز کا ٹائم لمٹ ہے یہ آئین میں بہت واضح ہے۔ صرف آج کی جو ایک چیز واضح ہونے رہ گئی ہے، جو اسپیکرز کے وکیل ہیں علی ظفر، وہ بھی متعدد بار کہتے رہے۔ بہت شکریہ مریم نواز خان ہمارے ساتھ موجود تھی، آج کی کارروائی کا احوال بتا رہی تھی۔ کل صبح 9 بجے دوبارہ یہ 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس منصور نے کہا کہ از خود نوٹس کیس سول سرونٹ کیس سننے والے 2 رکنی بینچ کی سفارش پر لیا گیا۔ 2 معزز ججز جو معاملہ سن رہے تھے اس کا الیکشن کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس بینچ کے آرڈر سے یہ تاثر بنا کہ انہوں نے الیکشن کے لیے بلا ضرورت دلچسپی دکھائی۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے مزید کہا کہ 2 میں سے ایک معزز جج کی آڈیو لیک بھی تنازعہ بنی ہوئی ہے، مگر آڈیو لیک پر نہ ادارہ جاتی کارروائی کی گئی، نہ ہی یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا گیا۔ ان ججز نے بھی خود کو معاملے سے الگ نہیں کیا۔ ان 2 ججز کی 9 رکنی بینچ میں شمولیت اور عدالت کے سینئر ترین جج کو بینچ میں شامل نہ کرنے سے شبہات بڑھ گئے ہیں، مگر وہ اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود خود کو بینچ سے علیحدہ کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اس معاملے کو چیف جسٹس کی صوابدید پر چھوڑا، جنہوں نے بعد میں انہیں اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے والد کے قاتل تک پہنچنے والی ماہم امجد اب ملزم تقی شاہ کو پاکستان حکام کے حوالے کروانے کی کوششوں میں ہیں تاکہ ملزمان پر مقدمہ چلے، سزا ہو۔ ماہم نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی تشکر کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے ملزم تقی شاہ کی پاکستان حوالگی کے لیے فوری ایکشن لیا۔ ماہم امجد نے دبئی میں جنس کے نمائندے سبت عارف سے گفتگو کی، دیکھیے۔ کراچی میں ناحق قتل ہوا محمد احمد امجد کا 14 برس پہلے۔ مرڈر 26 اگست 2008 میں آفس میں ہوا تھا۔ فادر 1999 میں چیئرمین انسپیکشن ٹیم کے ہیڈ بنے تھے، جس کے بعد انہوں نے بلینز ورتھ کرپشن پکڑی تھی۔ معلوم قاتل نامعلوم ہو گیا، لواحقین کو نہ ایف آئی آر ملی نہ تھانے کا پتہ دیا گیا۔ 14 سال میں کبھی ہمیں ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی گئی تھی، ہمیں کبھی کیس نمبر نہیں بتایا گیا تھا، پوچھنے کے اوپر غلط پولیس اسٹیشن کے نام بتائے جاتے تھے۔ 14 سال بیت گئے، قاتل اور انصاف کا طلبگار خاندان اتفاقاً دبئی چلے آئے، رہائش پذیر ہو گئے اور پھر
قاتل بذریعہ سوشل میڈیا دبئی میں پہچان لیا گیا۔ 2020 میں نے لنکڈ ان پہ پروفائل دیکھی، نام سید تقی حیدر شاہ تھا، تو اس سے مجھے تھوڑا شک ہوا، اینڈ دین آئی کالڈ مائی فادرز کولیگس اینڈ آئی سیڈ یہ وہی ہے، تو انہوں نے یہ بات کنفرم کی، جس کے بعد میں نے ساری کارروائی شروع کی۔ مقتول کی بیٹی ماہم نے شواہد جمع کیے اور قاتل کو گرفتار کرانے میں کامیاب ہوئیں۔ ان سب کے نام، مرڈر کی لوکیشن کے ساتھ میں نے DIG ساؤتھ کو بتائے اور ان کو میں نے بولا کہ اس پہ تحقیقات شروع کریں۔ 3 مہینے لگے ریڈ نوٹس ایشو ہونے میں، تو جیسے ہی ریڈ نوٹس ایشو ہوا میں انٹرپول ڈپارٹمنٹ میں گئی ہوں اور انہوں نے اسی دن اس کو گرفتار کیا ہے۔ اب 1 ماہ سے قاتل کو پاکستان حوالگی کے لیے ماہم کوششیں کر رہی ہیں، جس میں قانونی الجھنیں آئیں تو ماہم نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بذریعہ سوشل میڈیا اپیل کی، کام میں تیزی آ گئی۔ آلموسٹ ہم نے ڈیڈ لائن مس کر دی تھی، تو پھر میں نے پوسٹ لگائی تھی ہمارے فورن منسٹر کے لیے مسٹر بلاول بھٹو، اور انہوں نے فوراً نوٹس لیا اور فوراً ایکشن لیا، تو وہ میرے لیے بہت اس جرنی میں وہ بہت افیکٹو رہا ہے۔ ماہم امجد حوصلے اور ہمت کی ایک داستان ہیں، جو دھمکیاں بھی سہ رہی ہیں مگر بے خوف ہیں، انصاف کی طلبگار ہیں۔ And they've taken great measures to make sure I'm safe. So we're just waiting to hear from UAE, and inshallah very soon we will be taking the criminal back to Pakistan. چیئرمین PTI عمران خان نے اسلام آباد روانگی کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI عمران خان کل اسلام آباد جائیں گے۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کو تیاریوں سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔